ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ آور اپنے میزبان محمد عارف طیبی کے ساتھ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ان حضرات کے حوالے سے جو نشہ کرتے ہیں، نشے کی جن کو عادت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوید بھٹی صاحب موجود ہیں، آپ فیملی فزیشین ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں نشے کے عادی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر صاحب اپنے جو ہے کس طرح کرتے ہیں، اور کہ یہ کیسز جو ہیں ایسے کیا وجوہات بنتی ہے کہ بندہ جو ہے نشے کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر اس سے جان چھڑانا جو ہے وہ کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نوید صاحب آپ بتائیے گا کس طرح آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ایک بندہ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، فیملی فزیشین ہے، لوگ آتے ہیں آپ کے پاس لے کے کہ یہ ڈرگس لیتا ہے یا نشہ اور ادویات لیتا ہے، تو آپ اس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ واقعی یہ نشہ لیتا ہے اور اس کو کس طرح آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا؟ دیکھیے پہلے تو مطلب دو چیزیں میں یہاں پہ کلیریفائی کر دوں کہ ایک تو مطلب جو آپ کا نشہ ہے وہ جس کو ہم ایڈکشن کامنلی کہتے ہیں انگلش میں، صحیح۔ تو ایڈکشن اور ڈپینڈنس، اس میں دو چیزیں ہم علیحدہ علیحدہ کر لیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جی جی۔ نشے میں تو آپ کی چائے بھی نشے میں آ جاتی ہے، زیادہ کھانے والے لوگ جو ہیں ان کی بھی وہ کہتے ہیں جس کو کھانے کی ایڈکشن ہے، اس کو چاکلیٹ کی ایڈکشن ہے، اس کو پڑھنے کی ایڈکشن ہے، صحیح۔ تو وہ ایڈکشن میں جو ہے نا بہت ساری چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں۔ نشہ کسی بھی چیز کا برا ہے، صحیح جی اوبویسلی۔ تو باقی ڈپینڈنس میں آپ کے وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن کو چھوڑنے سے، جن کو نہ کرنے سے آپ کے جسمانی اور ذہنی اثرات آتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ دو چیزیں ہم، کیونکہ یہ جو جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے نشہ کرتا ہے تو اس میں ہم پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں گے نشہ کس چیز کا۔ اگر وہ چائے کا نشہ کر رہا ہے تو پھر ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، صحیح، اس کو سائیکولوجیکلی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جو چیزیں آپ کو ڈپینڈنس میں ڈال دیں، وہ نشہ ہم جس کو ہم کامنلی نشے میں جس کا ہم ذکر کامنلی کرتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ انسان ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے، منشیات کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈرگ ڈپینڈنٹ ہے، یہ فلاں چیز کا ڈپینڈنٹ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ڈرگ ایڈکشن جو ہے اس میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ فیملی اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہے، پیشنٹ کی حالت اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہے، تو وہ بندہ معاشرے میں کارآمد نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو وہ جب بھی وہ نشہ چھوڑے گا تو وہ اس کے لیے اثرات آئیں گے جسم کے اوپر۔ اسی طرح سے جب وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پھر جو ایڈکشن ہے اس کو چھڑوانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن جو ڈیپینڈنس ہے اس کے لیے ہمیں پھر وہ ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے کیونکہ جسم عادی ہو چکا ہوتا ہے چیزوں کا، وہ اس کو ٹیپر کرنے پڑتے ہیں، آہستہ 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 چھوٹ سکتا ہے۔ ایک دم سے ہم کہیں کہ جی یہ چھوڑ دو تو وہ نہیں چھوڑ سکتے، بالکل۔ تو ان کے اوپر ٹریٹمنٹ پلانز ڈفرینٹ ہوں گے اکارڈنگ ٹو دی مطلب جو بھی وہ ڈرگ لے رہے ہیں اس کے مطابق۔ سب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گھر والوں کی ساتھ کیئر ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہی وہ ریکور ہو سکیں گے۔ ڈاکٹر نوید صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے گھر والوں کی بات کی کہ ایک بندہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، منشیات لیتا ہے، وہ چاہتا بھی کہ وہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، لیکن گھر والے اس کو تسلیم نہیں کرتے، معاشرہ تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے ڈاکٹر صاحب نے بات کی وہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، وہ فٹ پاتھ پہ ان کا جو نا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، اور وہ ان کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی سردیوں کی راتوں میں سکون سے گرم بستر میں جا کے آرام کریں، لیکن گھر والوں کا کتنا کنٹریبیوٹ ہے ان لوگوں کو بنانے میں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بینگ اے ڈاکٹر آپ جو کہ پیشنٹس آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ ہاں جی ظاہر ہے جی، دیکھیں نشہ ایک دم سے تو شروع نہیں ہوتا جی۔ نشہ ایک مطلب اس کی تعریف یہ ہے کہ جی آپ جب آپ ایک عرصے تک کرتے رہتے ہیں اور آپ کا جسم عادی ہو جاتا ہے اس چیز کا، اس کو ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ نشہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور شروع آپ کا والنٹری ہوتا ہے، آپ خود سے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جسم مانگ رہا ہوتا ہے، آپ خود اس چیز کو شروع کرتے ہیں، آغاز اس چیز کا آپ اپنے مرضی سے کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس مرضی کے پیچھے عوامل ہمیں بہت سوچنے چاہیے۔ ہمارے ہاں یہاں پہ فیملی میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہے تو بچے کے سامنے ہو رہی ہے، اگر ڈانٹ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو مہمانوں کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں، بچے کی کوئی بھی ایسی اس کو صحیح غلط جس کو ہم دو چیزیں ری انفورسمنٹ اور ریوارڈز کہتے ہیں ان کے اوپر ہمارے توجہ نہیں ہوتی۔ عام فہم میں فار ایگزامپل ایک بچے کو کہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ اس کا ری انفورسر ہے، اس کو ہم چاکلیٹ ساتھ دے دیں، ٹافی دے دیں کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے تو یہ اس کا ریوارڈ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے یہ جو ان چیزوں کی جو ہے نا، ہم جب ان چیزوں کا بیلنس ہمارے دماغ سے وہ ہم یہ جو ہمارے عوامل ہیں، گھریلو حالات ہیں، معاشرتی حالات ہیں، فائنینشیل حالات ہیں، ان کی وجہ سے کبھی بھی ہم سٹریس میں آتے ہیں تو ہمارا یہ بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے، جس میں سے پھر ہم ان چیزوں میں سے ریوارڈز اور فورسز ہم ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم آہستہ آہستہ اس چیز کی طرف جاتے ہیں جس چیز سے ہمیں اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اس میں ہماری بدقسمتی ہے کہ سائیکالوجی ایک بہت بڑا فیلڈ ہے،
پوری دنیا میں جس کو ہمارے ہاں یہاں ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں اکنالج ہی نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو مجھے کوئی ذرا سا بھی اسٹریس ہو تو میں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤں گا کہ میں اس پہ آپ اگر کہہ دیں کسی کو کہ آپ کو دکھانا ہوگا کہ میں نفسیاتی مریض ہوں، برا مانتے ہیں یہاں پہ برا سمجھا ٹیبو ہے کہ جی یہ پاگل ہو گیا. تو ہمارے اس چیز کو پڑھانے کی ضرورت ہے میرے خیال، اس کو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایجوکیٹ کے علاوہ اس کو بچپن سے ہی اسکولوں سے ہی بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ یہ بچے. لیکن ڈاکٹر صاحب المیہ تو یہ ہے، آپ اسکول کی بات کرتے ہیں، نشہ جو ہے منشیات جو ہے، ابھی ہم جب بات کر رہے تھے ایسے لوگوں سے تو پتہ چلا کہ منشیات ان کو وہاں پر ہی مہیا کی جاتی ہے. اسکول کے اندر آج کل بڑا المیہ یہ کہ آئس جو ایک نشہ ہے وہ اسکول میں، کالجز کے اندر، یونیورسٹی لیول تک خود وہاں ملتا ہے، جہاں پہ کتابیں ملنی چاہیے، جہاں پہ لوگوں کو قلم ہاتھ میں دینا چاہیے، وہاں پہ منشیات خود پہنچائی جا رہی. جی ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں کیا کہیں گے گورنمنٹ کے حوالے سے کہ ان کو کتنا کام کرنا چاہیے؟ جس طرح ڈاکٹر فریدی صاحب نے بتایا کہ وہ لوگ جو ہے گورنمنٹ کو چاہیے اپنے اداروں کے اندر بات کرتے. آخر میں کیا پیغام دیں گے آپ اس حوالے سے کہ جو ایڈکشن جو لوگ کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے؟ ہر سال ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ بڑے حصوں پہ کام کرتی ہے، لیکن اس حوالے سے گورنمنٹ کا کوئی کام نظر نہیں آتا. آپ کیا کہتے ہیں؟ گورنمنٹ کو جی سب سے پہلے تو ایجوکیشن ہماری کہ والدین اگر پڑھے لکھے ہوں گے کسی لیول تک تو وہ بچوں کی پرابلمس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. پھر ان کو رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک اگر پڑھا لکھا بندہ ہی نہیں ہے تو وہ تو جن بھوت اور تویز دھاگے کی طرف ہی جائے گا نا جی. بالکل صحیح. کوئی بھی پرابلم ہوگی تو ہمارے یہاں پہ جو ہے پڑھائی لکھائی سب سے پہلے، اس کے بعد ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے، ہیلتھ سسٹم ہمارا اس طرح ہونا چاہیے کہ جی آپ ہر لیول پہ سائیکالوجسٹ ہونے چاہیے، اسکولز میں بھی، BHU لیول پہ بھی، ہر جگہ پہ سائیکیٹرسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، فیملی فزیشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور پھر وہ وہاں سے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے پرابلمس کو تو پھر وہ آگے ریفر کریں ٹرشری کیئر میں جہاں پہ سارا بوجھ پرائمری کیئر والا جا رہا ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے کو ریفرل سسٹم ایک پراپر ہونا چاہیے جہاں سے نچلی سطح سے پیشنٹ وہیں سے آئیڈینٹیفائی ہوں اور وہاں سے ایک کے اوپر چلے جائیں. تو میرا خیال کہ ریفرل سسٹم ایک گورنمنٹ کو ضرور اچھا کرنا چاہیے اور پرائمری ہیلتھ کیئر پہ کام کرنا چاہیے. جی ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ آور، اپنے میزبان محمد عارف طیبی کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے ہیں منشیات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوید بھٹی صاحب ہیں. نوید بھٹی صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کس طرح بات کی اپنے نوجوانوں کے حوالے سے کہ اسکول کالجز کے اندر بھی منشیات مہیا کی جا رہی ہے، تو کیوں نوجوان کیوں اس طرف آ رہا ہے؟ ہمارا جو ٹین ایج کا جو نوجوان وہ کیوں منشیات کا عادی ہوتا جا رہا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو ہمارے اسکول کالجز، بلکہ اسکول کالج سے پہلے 7 سال تک بچے کی جو نفسیات ہیں، وہ اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے بیہیویئرز ہیں، وہ پکے ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. عام فہم میں کہا جائے تو وہ 7 سال تک اگر اس بچے کے اوپر پیرنٹس، ٹیچرز، معاشرہ ان کے اوپر وہ فوکس رکھے. جیسے ہمارے پہلے بزرگ، محلے کے بھی بزرگ بچوں کو ڈانٹ دیا کرتے تھے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو. اب آپ نہیں ڈانٹ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے وہ اقدار میں ہی چینج آ گئی ہوئی ہے کہ آپ کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں، وہ جواب دے دیتے ہیں آگے سے. برداشت ایک یہ فیکٹر ہے کہ بچہ جب آپ کے کہنے میں نہیں ہے، بزرگ کے کہنے میں نہیں ہے، اسکول کے اساتذہ میں کہنے میں نہیں ہے، تو پھر وہ بہت سارے ایسے فیکٹرز میں انوالو ہو جائے گا جو اس کے لیے اچھے نہیں ہیں. صحیح. تو وہ اس کو برائی کی طرف لے کے چلے جائیں گے. پھر ہمارا اویلیبلٹی کہ آپ اسکول کے اندر ہی ایک چیز اویلیبل ہے تو آپ کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. بالکل. تو ہمارے جو ڈرگ کے جو قوانین ہیں ان کو بہت سخت کرنا چاہیے تاکہ اویلیبلٹی نہیں ہو. یہاں تک اسکول کالجز میں تو بڑے افسوسناک ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارے نوجوان نسل ہے اس کو بھی مطلب آپ نشہ ہی کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا ایڈکشن اور ڈپینڈنس میں فرق ہے. آپ نے نشہ ہی کرنا ہے تو چائے کا کر لیں، صحیح. آپ پڑھائی کا کریں، بالکل، آپ فوڈ کا کریں، چاکلیٹ کا کر لیں. آپ نے اس چیز کا ایسے موبائل کا نشہ آج کل ہو گیا ہے نا سر، لیکن وہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب کیا یہاں پہ فاؤنڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فاؤنڈیشنز، ادارے جتنے بھی ہوں گے وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. صحیح ہے. جو ہمارا جو جیسے آپ ڈائلسس سینٹر جتنے مرضی کھول لیں، لیکن جب تک آپ بلڈ پریشر کی پریونشن پہ کام نہیں کریں گے ڈائلسس تک بات پہنچنی نہیں چاہیے. بالکل صحیح. آپ پریونشن پہ کام کریں، سینٹر بعد میں کھولیے گا. تو آپ پریونشن پہ کام کریں، ادارے جتنے بھی کھل جائیں گے علاج تو پھر بعد میں. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے. ڈاکٹر قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکرام، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ نشہ ضرور کرنا چاہیے لیکن تعلیم کا نشہ کیجیے. آپ
किताबें पढ़ने का नशा कीजिए, वो नशा करें जो आपको मुस्बत की तरफ लेके जाए, वो जो आपको इल्म की रोशनी फराहम करे। अगर आप जो मंशियात का नशा करते हैं तो आप जो है सोचने से भी आरी हो जाते हैं, आप माशरे के अंदर जो है ज़लीलो ख्वार होकर रह जाते हैं। इकबाल के शाहीन जो हैं, जिन्हें इकबाल ने बहुत तस्करा किया, उन शाहीनों को जब स्कूल में इकबाल के शाहीनों को इन अमराज से